بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو۔ ہم کنٹینیوسلی اکنامکس کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ملک میں بہتری لانے کے لیے کچھ لوگوں سے بات کی جائے کہ ملک کی اکانومی کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ حالیہ IMF کے پیکیج ملنے کے بعد اسٹیبلٹی آئی ہے، دوست ممالک سے بھی ہمیں پیسے ملے ہیں جس کے تحت ہمارے ملک میں اسٹیبلٹی بھی آئی ہے، ہماری جو روپی ہے اس میں بھی اسٹرینتھنگ آئی ہے، اور اداروں میں بھی کافی سارے ایسے ادارے ہیں جس پہ ہم پہلے بات کرتے رہے کہ جو اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہمارا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ آج ہمارا خصوصی پروگرام جو ہم کریں گے چیئرمین اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن سے کہ وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے اپنے ادارے کے تھرو ملک میں ریونیو ایڈ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ایک بات کہ ہمارے ملک میں جو ایک پرسپشن ہے کہ برین ڈرین ہو رہا ہے، پڑھے لکھے لوگ باہر جا رہے ہیں، مر گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، تو بھئی ایسا کچھ نہیں ہے۔ پڑھے لکھے لوگ جو باہر نوکریاں کر رہے تھے، اچھے اسٹیبل لوگ تھے، وہ بھی پاکستان میں آ رہے ہیں اور پاکستان کی خدمت کے لیے آ رہے ہیں اور بڑے بڑے اداروں کو ہیڈ کر رہے ہیں اور ان کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں اور پروفیٹیبل بزنس کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ شعیب جاوید حسین صاحب ہیں جو چیئرمین ہیں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کا۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کی اسٹڈیز کہاں رہی، آپ نے کہاں کہاں سرو کیا، اور آپ کی کون سی ایسی ڈگری ہے جو پاکستان میں وہ ایک اسپیشلائزڈ ڈگری ہے جس کو کہا جاتا ہے۔ رائٹ جی، تھینک یو سو مچ حسین صاحب، آپ آئے اور ہم سے یہ موقع ملنے لگتا آپ سے بات ہو۔ تو جی، پیدائش میری کوئٹہ کی ہے، والد صاحب گورنمنٹ آفیسر تھے، اس وقت وہ بلوچستان میں سرو کر رہے تھے، تو پیدائش میری کوئٹہ کی ہے، لیکن جب بہت چھوٹا تھا ہم کراچی شفٹ ہوئے۔ مستقل ٹائم تو ہمارا سندھ میں گزرا، سکر میں، حیدرآباد اور کراچی۔ تو اسکولنگ میری کراچی سے شروع ہوئی، A لیولز تک کراچی گرامر اسکول میں تھا میں۔ اس کے بعد انٹرسٹنگ جو میں نے کچھ الگ کیا وہ یہ تھا کہ 18 سال کی عمر میں نے نوکری شروع کر دی تھی ایک ایکچوریل فرم کراچی میں۔ ایکچوری ایک بڑا ہی اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے، میتھمیٹکس اور اکنامکس کے بیس پہ۔ اس پہ آپ ایگزامز دیتے ہیں ادھر UK یا امریکن انسٹیٹیوٹ سے، تو خود پڑھو اور خود ایگزامس کے لیے بیٹھو۔ تو وہ وہاں پہ شروع ہوا تھا کہ جی آپ صبح 9 سے 5 بجے آپ دفتر میں ہیں اور شام میں آپ خود پڑھیں اور ہر 6 مہینے آپ وہ کریں، ایگزام کریں۔ تو وہاں سے شروعات ہوئی ایکچوئل فیلڈ کی جو ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے۔ پھر آئی وینٹ اوور، پھر میں گیا لنڈن، وہاں پہ ماسٹرز کیے۔ تقریباً 15 سال آئی واز ان لنڈن، HSBC، پروڈینشیل، ارنسٹ اینڈ ینگ جیسی کمپنیز میں کام کیا، سینئر مینجمنٹ تک وہاں تک پہنچے۔ اینڈ دین آفٹر 15 years اور دین ان لنڈن وہاں پہ آئی کوالیفائڈ، ماسٹرز کے بعد آئی کوالیفائڈ ایز فیلو آف دی انسٹیٹیوٹ آف ایکچوریز UK۔ دین آئی مووڈ اکراس ٹو ہانگ کانگ۔ ہانگ کانگ میں ایز یو نو از اے وائبرنٹ اکنامک سینٹر۔ وہاں پہ موسٹ ریسنٹلی کمپنی ہے AIA which is the largest pan-Asian insurance group in the world۔ تو وہاں اس کمپنی کا آئی واز لکی انف اپارچونیٹی ملی کہ آئی واز اے گلوبل ڈائریکٹر فار اسٹریٹجی اینڈ رسک، اینڈ دا ہیڈ کوارٹرز آر بیسڈ ان ہانگ کانگ۔ تو پھر آئی واز ان ہانگ کانگ فار 3 to 4 years۔ اور آپ برین ڈرین کی بات کر رہے تھے تو آئی تھنک آئی واز ون آف دیم، تقریباً نیرلی 18 سال آئی واز آؤٹ آف پاکستان۔ لیکن ایک یہ ضرور فیل تھی، آئی تھنک اٹس بیکاز آف مائی پیرنٹس اینڈ فیملی ایز ویل، وی کم فرام اے فیملی دیٹ سروز پاکستان، دیٹ سروڈ پاکستان۔ تو ایک ضرور ایک یہ فیلنگ ہمیشہ تھی کہ یار یو شوڈ کم بیک، اتنی تعلیم، اتنی ایکسپیرینس جب آپ حاصل کر رہے ہیں، بی ایبل ٹو پے بیک۔ اچھا، جب آپ باہر کام کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پہ یورپ میں یا لندن، وہاں پہ آپ ادھر پاکستانی اپنے آپ کو کہاں گریڈ کر رہے ہوتے ہیں جو باقی دنیا کے لوگ وہاں پہ ایک چیلنجز ہوتے ہیں، تو پاکستانی کہاں پہ آپ اسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستانی ٹیلنٹ از امینس، جو پاکستانی ایبلٹی ہے، اٹس نون آل اوور کہ پاکستانی جو ذہنیت ہے، دا برین کیپیبلٹی، دے کنسیڈر ٹو بی ون آف دا موسٹ انٹیلیجنٹ پیپل، اور دیٹ سم تھنگ، اس سے تو ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ 1 سال پہلے میں دبئی میں تھا،
وہاں پہ ایکسپو ہو رہا تھا. سوئس ایمبیسڈر، سوئس UAE میں جو سوئس ایمبیسڈر ہیں وہ ان نے ایک ڈنر ہوسٹ کیا تھا سوئٹزرلینڈ کا جو ایکسپو سینٹر تھا اس کے اوپر. اینڈ آل دا مین CEOs فائنانشیل بینکنگ انشورنس ورلڈ کے مڈل ایسٹ کے وہاں پہ آئے ہوئے تھے. کویت ہو گیا آپ کا، ایجپٹ، سعودی، اوبیسلی UAE، بحرین ایکسیٹرا. تو وہاں پہ بات ہو رہی تھی. آف کورس وہاں پہ جو دوسرے CEOs تھے دے نیو کہ آئی ایم فرام پاکستان، ریپرزینٹنگ اے پاکستانی کمپنی. ان کو جب یہ پتہ چلا کہ جی میں ایکچولی ہوں، ان نے واقعی میں وہاں پہ جو انشورنس کے CEOs تھے کویت کے یا ایجپٹ کے، ان نے مجھے بولا کہ یہ ایسی کیا خاصیت ہے پاکستانی ایکچوریز کی کہ یہ جو کام کرتے ہیں کوئی اور ہمیں نظر نہیں آتا. کہ ہماری HR، ان کی ہیومن ریسورس، ان کی کمپنیز کی ہیومن ریسورس پالیسیز میں ہے کہ آپ کو جیسی ایکچولی پاکستانی ایکچولی میں اس کو فوراً ہائر کر لو. اینڈ دیٹس اے ہیوج کمپلیمنٹ ٹو اس. گریٹ. آتے ہیں سر اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنیز پہ. یہ جو اسٹیٹ لائف بیسیکلی وجود میں آیا، یہ 70s میں آیا، تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کا پرپس کیا تھا؟ دیکھیں 1972 میں اسٹیٹ لائف بنا. 36 انشورنس کمپنیز تھی پاکستان میں. سو ان سب کو مرج کر کے، آپ کو سب کو معلوم ہے نیشنلائزیشن اسپیل چلی تھی، تو وہاں پہ ان کو ملا کے ایک نیشنل ادارہ بنایا گیا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے، یہ ایک ویژن تھا اس وقت ہمارے پرائم منسٹر صاحب تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب. ان نے کچھ پرائم پلرز بنائے تھے ٹو انشور دا پروگریس آف دا نیشن. اس میں جیسے اکنامک اینڈ بینکنگ ایک تھا، اسی طریقے سے انشورنس واز ریکگنائز ایز ون آف دا کی پلرز دیٹ ایک ملک میں جس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ قوم مضبوط ہو اور آگے بڑھ سکے. تو اس میں لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈر ایک پارلیمنٹری ایکٹ ہے، کانسٹیٹیوشن کے نیچے آتی ہے، اٹس اپرووڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن. تو اس میں جو مین پرپز جو تھا اسٹیٹ لائف کا تھا وہ تھا ٹو انشور سوشل ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن فار آل پاکستانیز ریگارڈلیس آف دیئر اکنامک پوزیشن. سوشل ویلفیئر پروٹیکشن. سوشل ویلفیئر پروٹیکشن. اور انشورنس کا مطلب ہی یہی ہے. آئی تھنک دس ویژن واز رائٹ کہ انشورنس کا مطلب ہے کہ ٹو انشور سوشل پروٹیکشن. جو ہیو ناٹس ہیں ان کو اتنے بیس پروٹیکشن دیں تاکہ ان کی جو فائنانشیل وریز ہیں، ہیلتھ وریز ہیں، وہ ایک نیشنل ادارہ پوری کرے تاکہ دے کین دین گو فارورڈ اینڈ لک ایٹ دا گریٹر نیڈس آف دیئر اون فیملیز، بچوں کے لیے ایجوکیشن ایکسیٹرا. تو دیٹ واز دیٹ. اینڈ دیکھیں یہ جو ایک ویژن ہے، یہ ویژن یو سی آل اراؤنڈ دا ورلڈ. آپ ویسٹرن معاشرے میں جائیں، انشورنس از کمپلسری، چاہے وہ ہیلتھ انشورنس ہو، موٹر انشورنس ہو اینڈ آل دیٹ. کیونکہ دا پرپس از دس کہ جیسے آپ ہیں، آپ اپنے خاندان، اپنے محلے کو لے لیں، 50 فیملیز ہیں. اگر 50 فیملیز ایک کمیٹی ٹائپ چیز کریں کہ جی اس میں پیسے ڈالیں ہر سال کہ خدا نہ خواستہ کسی ایک فیملی میں کوئی صحت کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے کوئی برا وقت آئے، وہ ایک فیملی میں تو بہت بڑا بوجھ ہو سکتا ہے. لیکن جو اگر کمبائنڈ پول ہے اس میں سے اس کو ریلیف مل جائے تو وہ بوجھ آسان ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹ از انشورنس. اچھا، یہ جو فلسفہ تھا، پورا ایک تھیم تھی بھٹو صاحب کی جس کو ہم کہیں، اس پہ ہم کس حد تک میٹ کر سکیں؟ دیکھیں اسٹیٹ لائف ہیز ڈن ویل اپنے پچھلے 50 سال میں، بٹ ایز این انشورنس انڈسٹری اب اسٹیٹ لائف ایک ہے، تقریباً 8 الگ پرائیویٹ لائف انشورنس کمپنیز ہیں، جنرل انشورنس میں تقریباً 30 تک ہیں. انشورنس انڈسٹری اٹسیلف بہت چھوٹی ہے. تو اس حد سے میں یہ کہوں گا کہ جو وہ پلر کی بات کی جا رہی تھی، وی ہیو ناٹ اچیوڈ اٹ ایٹ آل، وی ہیون کم کلوز ٹو اٹ. اس میں ایک میجر ہوتا ہے پینیٹریشن ریٹ. وہ پینیٹریشن مطلب ہے کہ پریمیم اماؤنٹ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ GDP کے اوپر پرسنٹیج کتنا ہوتا ہے. دنیا کی ایوریج ہے تقریباً 4-4.5%. ٹھیک نا جی، 4% تک ہے. اگر آپ ویسٹرن معاشرے میں جائیں، یورپ، انگلینڈ یا امریکہ یا ایون کنٹری لائک ساؤتھ کوریا، جاپان، وہاں پہ آپ کو ملے گا تقریباً 10% ریشو. انڈیا ہو لے لیں، ملیشیا لے لیں، جو ہمارے قریب ملک ہیں، وہاں پہ تقریباً 3.5 سے 4.5% تک. ہم 1% سے بھی نیچے ہیں. تو یعنی کہ دا وے آئی سی اٹ کہ اس انڈسٹری کو تقریباً 4 گنا زیادہ بڑھنا ہے
کہ ہم قریب بھی آ سکیں وہ جو ویژن کی آپ بات کر رہے ہیں. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ریاست پاکستان کو؟ ریاست پاکستان بھی ریاست پاکستان کا بھی کام ہے. آئی تھنک ریگولیٹری ایجنسیز کا بھی کام ہے, جیسے SCCP ہے, اور انشورنس سب سے زیادہ کام انشورنس انڈسٹری کا خود ہے. دیکھیے, بیفور آئی گیٹ انٹو کہ ہم انشورنس میں کیا کام کریں, ایک ذرا جو میں نے بات سنی ہے جب سے میں 2 سال ہوئے مجھے واپس پاکستان آ کے, کہ ہم بوجھ ریاست پہ بہت ڈالتے ہیں. اچھا جی. چاہے مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہو, چاہے فائنینشیل انڈسٹری ہو, کہ جی ہمیں ریلیف دیں ہر بات پہ. دوسرے ملکوں میں الٹا ہوتا ہے کہ پہلے ہم, جیسے جان ایف کینیڈی نے کہا تھا, don't ask not what the country can do for you, but what you can do for the country. I think as an industry یہ مائنڈ سیٹ ہمارے پر نہیں آیا ہے. سو سب سے پہلا کام جو میں کہوں گا وہ ہے کہ جو ہم انشورنس پہ واپس بات کرتے ہیں کہ جی انشورنس انڈسٹری ہے وہ خود کیا کر رہی ہے. ہمارے پروڈکٹ لائنس, کیا ہم واقعی میں جو ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ ہمارے ملک کے مطابق, ہمارے معاشی حالات کے مطابق افورڈیبل ہے یا نہیں ہے. جو ان کی نیڈز ہیں یہاں پہ خواتین کی, بچوں کی, اس کے مطابق ہم پروڈکٹ آفرنگز دے رہے بھی ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. سو سب سے پہلے ہماری خود کی انوویشن بہتر ہونی ہے, ہماری خود کی ایفیشنسی بہتر. شعیب صاحب, ہم ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, اور ہم ہمیشہ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب تک اپنا انڈیویجولی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے, ہم خود کیا کر رہے ہیں, ہماری ملک کے لیے کنٹریبیوشن کیا ہے, تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہم اگر یہ سوچتے رہیں گے کہ ریاست ہمارے لیے کیا کر رہی ہے تو بڑا مشکل ہے. چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں چیئرمین اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن شعیب جاوید حسین صاحب سے. سر, اب بتائیں کہ اس وقت اسٹیٹ لائف کیا کر رہی ہے؟ اسٹیٹ لائف ماشاءاللہ پچھلے 2 سال میں بہت ترقی کی ہے. تو کارپوریشن پہلے سال جب میں آیا تھا 2021 میں آیا ہوں شروع میں, تو 2021 جب ہم نے ختم کیا تو سالانہ ہمارا نیو بزنس 100% گرو کیا ہے. اور 2022 جو پورا سال تھا, اس میں ہمارا بزنس 160% زیادہ انکریز کیا ہے. اینڈ دیٹ از فینومینل. خاص طور پر آپ ایسے دیکھیں کہ جی معاشری حالات, چیلنجز کتنے تھے, بٹ اٹ جسٹ شوز کہ اس ملک میں پوٹینشیل کتنا ہے, کہ اگر ہم بس اپنا کام کریں فوکس کر کے, اور ایک انٹینشن کلیئر رکھیں کہ جی ہمارا کام ہے لوگوں کی بہتری کرنا, تو ادارے کتنا گرو کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اسٹیٹ لائف از ڈن ویری ویل. اینڈ دا مین ریزن فار دیٹ گروتھ از کہ جی ہم نے محنت کی ہے یہ دیکھنے میں کہ جی ہمارے جو قوم ہے پاکستان میں لوگوں کی ضرورت کیا ہے. ٹھیک. اور ہم نے پوری ڈائیورسفیکیشن کی اپنی مارکیٹ پلیس کو دیکھ لیں آپ, کہ جی یہاں پہ فیملیز ہیں, مڈل کلاس فیملیز ہیں, لو مڈل کلاس فیملیز ہیں, ان کو ہم فائنینشیل سپورٹ انیبلمنٹ کیسے دیں. کافی اسٹرانگ وائبرنٹ ہماری فری لانسز کمیونٹی ہے جو IT میں کام کر رہی ہے, ان بچوں کو کیسے سپورٹ کریں, ان کے لیے کیسے پروڈکٹس بنائیں. ویمن امپاورمنٹ. نا ویمن امپاورمنٹ میرے ذہن میں یہ ہوتی ہے جب آپ ان کو ویمن انیبل کریں, ہماری خواتین کو, کہ دے کین بی پارٹ آف دا سوسائٹی ود گریٹر کانفیڈنس. تو ان کی ہیلتھ پروٹیکشن کے لیے پروڈکٹس, ان کی فائنینشیل پروٹیکشن کے لیے پروڈکٹس وہ لانچ کیا ہے. اینڈ دا مین تھنگ از کہ دیکھیں چلیں وی کی ناٹ شائے ہوئے کہ ایک اکنامک والیٹیلیٹی انسرٹنٹی ہے, اور اس پوزیشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستانیوں کے لیے کیا ہے, سم سارٹ آف اسٹیبلٹی. سیونگس ایک ہمارے بھی اکنامک ٹرن اراؤنڈ کے لیے سیونگز ایلیمنٹ ہیز ٹو بی ویری ویری اسٹرانگ, تاکہ ہم یہ بھی نہ کریں کہ جو پیسہ کما رہا ہے وہ پیسہ کما کے باہر بھیجتے. لیکن جب ایک سیونگز نیٹ بنتا ہے تو اٹ بیکمز دا فاؤنڈیشن فار اکنامک ایکٹیویٹی اینڈ گروتھ. تو ہمارے جو مین سیونگز پروڈکٹس ہیں, ان جیسے گولڈن انڈاؤمنٹ ہم نے لانچ کیا ہے, سب سے بہترین پروڈکٹ ہے, سب سے زیادہ پروفٹ دیتا ہے پالیسی ہولڈر کو. تو ہم نے اپنے خود کے پروڈکٹس بھی ریویو کر کے ان کو بہتر کیا ہے, تاکہ ہمارا جو پاکستانی ورکر ہے جو محنت سے پیسے کما رہا ہے, اس کے پاس ایک ایسی سولوشن ہو جو اس کی اکنامک پوزیشن, اس کی فیملی کا فیوچر بہتر پروٹیکٹ کر سکے. اس وقت آپ کے پاس کتنے امپلائیز ہیں؟ آپ اس وقت کتنی
جو آپ کی ریونیو آپ جنریٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کتنے اسٹیٹ لائف کے کسٹمرس ہیں؟ دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ اسٹیٹ لائف واقعی میں ایک نیشنل ادارہ ہے. کراچی سے خیبر تک، گوادر، گلگت، انشاءاللہ چترال میں بھی ہم ہیں. اب ہم نے بزنس اتنا بہتر کیا ہے پچھلے 2 سالوں میں کہ یہاں پہ کچھ ایکسپینشن بھی کریں گے. ٹوٹل ہماری ورک فورس آفیسر اسٹاف میں تقریباً 5000 ہے. ہمارے پھر ایک کیڈر ہے ایریا مینیجرز جو فیلڈ ورکرز کے تھرو آتا ہے بیفور دے بیکم آفیسرز، تو وہ تقریباً 1200 ہے. اور پھر ہماری جو کہتے ہیں نا ریٹ کی ہڈی کہتے ہیں ہم، مارکیٹنگ فورس، فیلڈ ورکرز، جی مارکیٹ، وہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ہیں. اور آپ دیکھیں جب ہم محنت کرتے ہیں، جب مینجمنٹ محنت کرتی ہے کہ ادارے کو بہتر کرے، اس کے ریپل ایفیکٹس کتنے آتے ہیں کہ پچھلے 2 سال میں ہم نے محنت کی کہ ادارہ گرو کرے. جو ہم جیسے بات کرتے ہیں کہ 100%، 150% سے زیادہ گروتھ بھی ہے لگاتار 2 سالوں میں. تو لاسٹ ایئر ہمارے جو فیلڈ ورکرز میں جو بیس کیڈر ہوتا ہے سیلز ریپرزینٹیو، اس کے ہم نے 40,000 نئے ریکروٹس لائے ہیں صرف 1 سال میں. اینڈ دیٹ کریٹس اے گریٹ. یہ جو سیلس آپ کے ریپرزینٹیو ہوتے ہیں، اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے سر؟ اس کی کیا کوالیفیکیشن ہوتی ہے؟ کوئی ایکسپرٹ یا ایسے ہی بس پکڑ کے آپ اس کو کھڑا کرا دیتے ہیں؟ اس کی دیکھیں نہیں، ہمارے ایس ایس سی پی کے ساتھ اگریمنٹ ہے یہ کہ اس کا بیس کرائٹیریا کہ میٹرک ہو. اچھا جی. صرف. اور یہ دیکھیں یہ کچھ سال پہلے انکریز ہو گیا تھا کہ انٹر ہونا چاہیے. اور جب میں آیا ہوں مجھے 1.5 سال لگا ہے، میں نے اور ایس ایس سی پی نے بھی بڑی سپورٹ کی ہے کہ ان کے ساتھ لگاتار لگا رہا میں کہ دیکھیں یہ جو سیلز نمائندہ ہے یہ تو ہمارا آ رہا ہے سکر سے، ٹھیک نا جی، دادو سے، یہ آ رہا ہے لیا سے، مردان سے یا سبی سے. ہمیں بھی ریفلیکٹ کرنا ہے کہ ابھی ہمارے ملک میں اتنی ایجوکیشن ٹریننگ اپارچونیٹیز نہیں ہیں. تو اگر ہم اتنے بڑے ورک فورس کو کاٹ دیں، ٹھیک نا جی، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اکنامک آپ کی ایکٹیویٹی بنے گی کیسے؟ تو پھر میں نے ایس ایس سی پی کے ساتھ بات کی. 1 سال ہم لگے رہے ایس سی پی کے کہ بڑی سپورٹ آئی اور اب ان نے یہ پروو بھی کیا ہے کہ ریکوائرمنٹ ہم میٹرک پہ لائے ہیں. اور پھر جو انشورنس کمپنیز ہیں جیسے اسٹیٹ لائف ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی کہ ہم ان کو ٹریننگ دیں گے. کام کریں گے وہ، اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو ٹریننگ دیں گے. ہم ان کو بتائیں گے جی انشورنس پروڈکٹس کیا ہیں، فائنینشیل مینجمنٹ کیا ہے، اے ایم ایل اینٹی منی لانڈرنگ کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے، سسٹمز دیں. ٹیکنالوجی میں جیسے ایوری تھنگ از موونگ ان ٹو دا ٹیک ورلڈ، ڈیجیٹل ایپس وغیرہ. تو جیسے ہم ڈیجیٹل ایپس لانچ کریں گے صرف پالیسی ہولڈر کے لیے نہیں، سیلز نمائندے کے لیے بھی، اس پہ ٹریننگز بھی ہم دیں گے تاکہ پھر وہ صرف یہ نہ ہو کہ بھئی وہ نوکری پہ لگ گئے ہیں، ان کی کنٹینیوس ٹریننگ اور ایجوکیشن بھی ہو. سو بیسک ریکوائرمنٹ ہے آپ میٹرک پاس کریں، آپ اسٹیٹ لائف کے نئے سب سے قریب زون پہ جائیں یا سیکٹر آفس میں جائیں، ہم آپ کو ریکروٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ پھر ہم آپ کی سرٹیفکیشن ہر سال کرواتے رہیں گے تاکہ ٹریننگ ایجوکیشن چلتی رہے آپ کی. اب آتے ہیں کہ آپ جو آپ کا کسٹمر ہے، آپ اس کو ایسا کیا فائدہ دیتے ہیں جو آپ کے پاس آ کے انویسٹ کرے اور اس کو بھی فروٹفل اس سے ریٹرن ملے؟ دیکھیں I'll split it into 3 things. جیسے میں جو دیکھتا ہوں، دیکھیں ایک ہوتی ہے لائف سیونگس، لائف پروٹیکشن اینڈ ہیلتھ پروٹیکشن. انشورنس ایک پروڈکٹ نہیں ہونا چاہیے، انشورنس ایک لائف جرنی ہے. تو وہ جو آپ بولے تھے ایسا کیا ٹرن اراؤنڈ آیا ہے اسٹیٹ لائف میں، ایک کلچرل مائنڈ سیٹ چینج جو میں نے لایا ہے اپنی ورک ٹیم کے ساتھ انٹرنلی، وہ یہ ہے کہ جی ہمارا جو پالیسی ہولڈر ہے ہی شوڈ لک ایٹ اسٹیٹ لائف پروڈکٹس کہ ہم اس کے ساتھی ہیں ایٹ ایوری اسٹیپ آف اے لائف ڈیسیشن، اینڈ دین وی میپ دیٹ آؤٹ. تو ہمارا جو بیسک موسٹ پاپولر پروڈکٹ ہے، پہلے ہوتا تھا انڈاؤمنٹ، 20 سال کا پروڈکٹ تھا، اس میں 20 سال آپ پریمیم دیتے تھے. اس کو ہم نے وہ پروڈکٹ اویلیبل ہے. اس کے ساتھ ہم نے نیا پروڈکٹ لانچ کیا گولڈن انڈاؤمنٹ، کہ آپ 20 سال ہی کا پروڈکٹ ہے لیکن آپ پریمیم صرف 7 سال کا دیں گے، لیکن آپ کو پروفٹ 20 سال کا ہی ملے گا. اور جو ہمارا پچھلا پروڈکٹ تھا اس کے مقابلے میں جو ہم نے فائدہ جو کیا ہے اپنے خود کا پروڈکٹ جو ہم نے بہتر کیا ہے کہ جو انڈاؤمنٹ پروڈکٹ تھا اس میں جتنا ریٹرن ملتا تھا انہی پیسوں میں گولڈن انڈاؤمنٹ میں آپ کو 25% زیادہ ریٹرن ملے گا، پروفٹ ملے گا. سو دا مین تھنگ از کہ دیکھیں ہم نے دیٹ از اے سیونگز ایلیمنٹ، کہ جیسے ہم لوگ ہیں اب اسٹیج پہ بیٹھ کے پہنچ گئے کہ ہم سوچیں گے جب ریٹائر ہو اتنے پیسے ہوں کہ ایک چھوٹا گھر بنا سکیں. آپ نے 40 سال کی عمر میں 20 سال کا پروڈکٹ لیا،
प्रीमियम आपने सिर्फ 7 साल दिए जब आप पैसे कमा रहे हैं और फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। 20 साल बाद 60 साल की उम्र जब आप रिटायर हों, उस वक्त स्टेट लाइफ आपको एक लमसम पेमेंट देगी विद प्रॉफिट एडेड ऑन, ताकि जो भी उस वक्त आपकी ज़रूरियात हैं, छोटा घर लेना है, एक इस्टेब्लिशमेंट बनानी है, या आपको उसको एनुटी में कन्वर्ट करना है ताकि आपको अपनी रिटायरमेंट में भी इनकम आ सके, यू हैव दैट ऑप्शन। तो ये सेविंग्स ऑप्शन है, सेविंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ ऑफ कोर्स कभी ना भूलें कि मेन पर्पस ऑफ इंश्योरेंस इज प्रोटेक्शन, कि हम जब काम कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है ब्रेड अर्नर को, उसके पीछे जो उसके ख़ानदान रह जाता है, बच्चे रह जाते हैं, उनको कोई ना कोई तो एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिले, टेक केयर जो करें, दे कैन बी टेकन केयर ऑफ, एंड दैट बेनिफिट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रॉम स्टेट लाइफ। ये एंडाउमेंट पॉलिसी जो मैं बात कर रहा हूँ 20 साल की, अगर आप 20 साल यू सर्वाइव, आपको मेच्योरिटी बेनिफिट मिल रहा है विद प्रॉफिट। खुदा ना खासा 2 साल के अंदर कुछ हादसा हो जाता है और आप नहीं, लेकिन आप 2 साल में भी आपने सिर्फ 2 साल का प्रीमियम दिया, लेकिन स्टेट लाइफ विल पे आउट द फुल अमाउंट टू द डिपेंडेंट जो बाहर। इसमें सर जो बच्चों के लिए है कि अगर हमारा जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है हम लोगों का, वो तो ये होता है कि हम बच्चों को किसी तरह से अच्छी तालीम दिला दें, तो स्टेट लाइफ के पास बच्चों की तालीम के लिए क्या है? सिमिलरली देखिए, मैंने जैसे कहा कि जी मेन चीज़ होती है कि एक लाइफ जर्नी में पार्टनर बनना। तो आप पॉलिसी लें, अभी अगर आपका बच्चा 3 साल का है, ऐसी सेविंग्स पॉलिसी लें, हमारी है चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी कि 15 साल की लें या 10 साल की लें, खुद प्लान करें कि बच्चे की स्कूल ख़त्म हुआ तो वी विल पे बिग लमसम, ताकि उसकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो ज़्यादा होती है वो कवर हो सके। सो दिस चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी आउट देयर फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, अपने बेटों बेटियों के लिए, यू कैन एजुकेट देम वेल। सिमिलरली आप एक बात आपने बिल्कुल बस सही की कि जी चाइल्ड एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द अदर थिंग इज़ वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए भी हम वी आर मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स टू प्रमोट देम, एंड वन ऑफ द थिंग्स इज़ जो मैं एक पैशन बन गया था मेरा 1 साल पहले, वो है कि आई वॉज अस्टॉनिश्ड कि पाकिस्तान में कैंसर रेट्स आर द वर्स्ट, एंड उसके लिए जब मैंने देखा, उसको ज़्यादा पढ़ा, तो समझ आई कि जी हमारे तो इतनी बुरी, एक तो पूरे एशिया में कैंसर रेट्स, ख़वातीन के कैंसर रेट्स पाकिस्तान में सबसे बुरे हैं। दूसरा ये कि जो जैसे 100 कैंसर केसेस आ जाएं, आई थिंक साल में नए 90,000 नए कैंसर केसेस आते हैं ख़वातीन में सिर्फ हर साल, उसमें तकरीबन अप टू 80% एंड अप इन डेथ, which is shocking. These are our mothers, these are our daughters, our sisters. It was shocking. इसमें जब ज़्यादा पढ़ा, ज़्यादा देखा, तो समझ आई कि the reason for this is lack of financial ability and health awareness. देखना, हमारी जो घर में माएँ होती हैं, ऐसे देख लें, हमारा जो एक सोसाइटी कल्चर है, they hold the whole house together. पूरा घर एक माँ संभाल रही होती है, and the mother is never allowed to fall ill. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है कि उसका अगर थोड़ा बुखार भी हो जाए, वो एक पैनाडोल लेके पूरा दिन काम करती रहती है, सबको देखभाल करती रहती है, एंड वी नेवर गिव देम अ ब्रेक। द मर्द या बच्चे बीमार हो सकते हैं, द मदर कैन नेवर। सर एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ये दूसरा जो यहाँ पे इस्लामिक और गैर इस्लामिक इंश्योरेंस है, ये क्या चीज़ है, ये भी तफसीलन हम समझेंगे। चल सकते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं चेयरमैन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन शोएब जावेद हुसैन साहब। सर ये बताएं, जो हमारे पाकिस्तान से बाहर जो हमारे ओवरसीज़ बैठे हुए हैं, जो हमारे सबसे ज़्यादा रेमिटेंस, हमारा एक्सपोर्ट भी कोई 28-30 बिलियन है, तो वो 32 बिलियन हमारे पास बाहर से रेमिटेंस आ रहे होते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और वो किस तरह से अपने पैसे को मज़ीद सिक्योर करें? क्योंकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए प्रॉब्लम है कि वो जो भी बिज़नेस पाकिस्तान में करते हैं, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पाकिस्तान वाला मोस्टली केसेस में मैंने देखा है वो उनको धोखा दे देता है, और वो फिर एक ही सेक्टर में कर रहे होते हैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, और रियल इस्टेट दिन ब दिन हमारी बढ़ती जा रही है। स्टेट लाइफ उनके लिए क्या कर सकती है, उनके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़?
دیکھیے ایک تو چیز یہ ہے کہ اچھا میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ ایک وہ نیشنل ریمیٹنس پروگرام اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شروع کیا تھا. اس میں یہ تھا کہ جی جو بندہ اس کے تھرو ریمٹ کرے پیسے دے کین یوز دا منی, دا پوائنٹ سسٹم تھا فار ڈفرینٹ تھنگس, جیسے ایئر لائن ٹکٹ ہو گیا, ٹیکس پیمنٹس ہو گئی ان آل آف دیٹ. اس وقت کیونکہ ہم نیشنل ادارے ہیں, ہم سے بھی بولا گیا کہ جی آپ کیا کر سکتے ہیں, تو ہم نے بولا کہ ٹھیک ہے جتنے بھی باہر کے لوگ ہیں if they can use their points against premiums. State level premiums we will waive off, we will use the points to pay off the premiums. Interesting thing یہ تھی کہ ہم سوچتے ہیں کہ جی انشورنس اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن جب باہر بندہ چلا جاتا ہے they start to understand the importance of insurance. سب 3 مہینے بعد اس کے لانچ کے بعد جو ہم نے ڈیٹا دیکھا, اور میں بھی سرپرائز ہو گیا تھا اس سے, سب سے زیادہ پوائنٹس استعمال کیے گئے تھے اسٹیٹ لائف کے پریمیم پیمنٹ کے لیے. پی آئی کے ایئر لائنس ٹکٹس کے لیے نہیں, بٹ اسٹیٹ لائف کی پریمیم پیمنٹس کے لیے. تو دیٹ مینس کہ جو ہمارا اوورسیز پاکستانی دے آر ایجوکیٹڈ, ان کو سمجھ آتی ہے کہ امپورٹنس کیا ہے انشورنس کی, اینڈ دین دے وانٹ ٹو یوز وچ ایور وے ٹو گیٹ دا سیونگس اینڈ پروٹیکشن فار دا فیملی. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جی بدقسمتی ہے ہماری کہ جی کوئی اگر باہر سے پیسے بیچتا ہے اس کے ساتھ فراڈ ہو جائے یا کوئی اس کا پیسہ لے جائے. سب سے پہلے تو ہم نے جی ابھی اپنا ای پورٹل, ڈیجیٹل پورٹل لانچ کر دیا ہے کہ جو اسٹیٹ لائف کی پالیسی لیتا ہے وہ خود ڈیجیٹلی ہمیں پریمیم پیمنٹ کر سکتا ہے, کسی نمائندے کسی آفس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سو ہز منی از سیکیور ود اے نیشنل آرگنائزیشن. اور اب وہ اگر ہماری ویب سائٹ پہ جا کے رجسٹر کر دے تو وہ کبھی بھی اپنا پورا پالیسی اسٹیٹس اس کو نظر آ سکتا ہے کہ اس کے کتنے پریمیمز آئے ہیں, اس کی پالیسی ویلیو کیا ہے, اس کی میچورٹی ڈیٹ کیا ہے. سو ہی کین بی شیور کہ اس کا پورا پیسہ, اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیکیورڈ ہے. اور انشاءاللہ بھی ہم کام کر رہے ہیں, اپنی ویب سائٹ بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں تاکہ سروسز بہتر ہوں. بٹ انشاءاللہ ویری سون پالیسی ہولڈر ایپ بھی ہوگی تاکہ دے کین سی دا اسٹیٹس ایٹ دا پام آف دا ہینڈ. اچھا, گورنمنٹ ٹائم ٹو ٹائم ایک پالیسی لے آتے ہیں جس میں آپ بلیک منی کو وائٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ ایسا کوئی اپرچونٹی, ایسا کوئی آپشن آپ کے پاس ہے کہ وہ اسٹیٹ لائف کے پاس پیسے لے کر آ جائیں, اور وہ ڈیفینیٹلی اس پہ 2% 4% چارجز ہوتے ہیں جو بھی گورنمنٹ اپنی حساب سے لے آتی ہے, ایسا آپ نے کوئی آف لوڈ کیا؟ نہیں دیکھیں, وی کی ناٹ, ہم تو ٹیکس ایمنسٹی نہیں دے سکتے. جو آپ جو بات کر رہے ہیں دیٹس اے فیڈرل گورنمنٹس ڈیسیژن. ہاں جی, وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ایسا آپشن دے کہ وہ پیسے یہاں آ کے پارک کریں, سم تھنگ لائک دس. دیٹس فار دیم, اٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا فرام یور پارٹ کہ جی آپ اگر پالیسی لیتے ہیں تو دین دیٹ پالیسی اینڈ دین یو نو اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آر کلیئر. ہاؤ ایور میں یہ ضرور بولوں گا کہ ود ایس سی سی پی وی آر جس سے فیکٹو تھا اینڈ آل آف دیٹ, دا کنٹرولز ان انشورنس انڈسٹری آر ویری اسٹرانگ کہ کوئی غلط کام نہ کر سکے, کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کسی کوئی غلط کام کر کے پیسہ کمائے. میں غلط کام کی بات کر رہا ہوں, اور پھر وہ انشورنس پالیسی لے لے اور پھر یہ استعمال کرے کالے پیسے کو سفید کرنے کے لیے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اینٹی منی لانڈرنگ, کاؤنٹر ٹیررزم سے جو پیسے آتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایس سی پی کے بہت اسٹرانگ کنٹرولز ہیں. اینڈ وی ورک ود نادرا کے ساتھ, وی ورک ویری کلوزلی ود نادرا کے ساتھ. پورا ڈیجیٹل سیٹ اپ ہے ہمارا کہ ایک پالیسی آتی ہے, دا انڈیویجول از ویریفائڈ انسٹنٹلی کہ اس کا این آئی سی نمبر کیا ہے, سورس آف انکم کیا ہے اینڈ آل آف دیٹ. تو وہ اس پہ ہم بہت کنٹرول رکھتے ہیں اینڈ وی شوڈ. بٹ آف کورس اف دیر از اینی انسینٹیو کہ کوئی کسی کی جو کمائی ہے باہر کما رہا ہے, اینڈ وی انکریج دیم کہ جی وہ پیسہ پاکستان شفٹ کریں اینڈ اٹ ول بی سیکیور, اس پہ وی کین بی آلویز اویلیبل. اس وقت آپ کا جو منسٹر ہے وہ نوید قمر صاحب ہے, وہ بھی فائنانس کا بیک گراؤنڈ ہے ان کا بھی, اور ہی نوز, تو ان کا آپ کے ساتھ کیسا کوآپریشن ہے, یا وہ صرف بندے بھیجتے ہیں کہ ان کو اپائنٹ کرتے ہیں؟ نو نہیں ماشاء اللہ. دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ مجھے تو 2 سال ہوئے ہیں آ کے, اینڈ لاٹ آف پیپل آسک می کہ جی یو نو باہر اتنے سال یہاں پہ وہ بھی نیشنل ادارے میں, کیسا کلچرل شاک اور کیسا لگ رہا ہے. اینڈ ایسے کیا دیکھیں میرے خیال سے تو آئی جسٹ گاٹ لکی کہ ماشاء اللہ یو نو ایون آفٹر دا گورنمنٹ چینج آئی ہیو اے منسٹر, فیڈرل منسٹر لائک نوید قمر صاحب. He is a very educated man, a very wise person as far as I'm concerned, and very experienced person. انہوں نے ماشاء اللہ I think with his experience 90s سے he's been part of every ministry. Commerce میں بھی رہ چکے ہیں, finance میں بھی رہ چکے ہیں, privatization میں بھی. He knows everything about this country and in depth. So ان کے ساتھ ایک بڑی
you can say he's the ultimate leader, he's the federal minister for commerce, और हम तो एक अदारा है commerce के नीचे. So his support has been very important, and support in a business commercial sense, कि उनकी demand यही होती है कि जी you do innovative stuff ताकि पूरी industry grow करे. He takes pride कि उनके नीचे जो अदारे हैं they're doing well, and that's what he wants to see. अच्छा, वो दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज़ में, अभी भी मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी नवीद कंवर साहब से, तो वो साउथ अफ्रीका में एक एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे ट्रेड के सिलसिले में. तो ऐसा क्यों नहीं होता कि वो आप अपना भी प्रोडक्ट लेके जाएं, आप अपने हिसाब से भी एक्सपोर्ट करें, स्टेट लाइफ अपने आप को भी मार्केट करें वहाँ पे? नहीं, वो बात सही है. नवीद कंवर साहब हैज़ सेड दैट टू मी. ही इज़ वेरी कीन कि मिनिस्ट्री के नीचे जितनी भी इदारे हैं उनकी एक कोलैबोरेशन हो और चीज़ें बेहतर हों. टू बी ऑनेस्ट, देखें, पहला मेरा काम था कि जो पाकिस्तान में बिज़नेस है उसको स्ट्रॉन्ग करें, उसकी ग्रोथ लाएं. एंड इट हैज़ टेकन 2 years कि उसको सिर्फ स्टेबलाइज ही नहीं किया है, बट वी हैव गिवन फैंटास्टिक ग्रोथ ऑन इट. एंड नाउ आई नो कि ये चलता रहेगा सिलसिला. एंड नाउ माई फोकस इज गोइंग टू शिफ्ट ऑन ओवरसीज़ बिजनेस. हमारा दुबई में ब्रांच है, एंड व्हाट प्रोडक्ट्स वी कैन ऑफर देयर, एंड देन उसको बेस बना के हम बेहतर ग्रोथ कैसे कर सकें. आपने बिल्कुल सही बात की, दुबई से शुरू करें, इम्प्रूव आवर बिजनेस देयर, एंड देन जहाँ पे भी हमारे सर्विसेज होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें. वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू से, और हम इस पे काम कर रहे हैं, वही आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात की. काफ़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अकेले जाते हैं, पैसा कमाते हैं, उनके माँ बाप हों या उनके फैमिलीज़ भी होती हैं जो यहाँ पाकिस्तान में बात होती हैं. we have launched and we want to market ये प्रोडक्ट कि जी उनकी जैसे हेल्थ प्रोटेक्शन है कि वो प्रीमियम हमें दें डिजिटल पोर्टल के साथ, और ख़ानदान में चाहे उनके वालदैन हों या बच्चे हों या जो भी उनके ख़ानदान वाले हैं, उनकी जो भी हेल्थ नीड आए उसको पूरी हम करें. राइट. देखिए, अभी सिर्फ आप कह रहे हैं कि आपका ऑफिस दुबई में है, लेकिन हम जब अमेरिका में कितने शहर हैं अमेरिका के जहाँ जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे हम कराची में आए हुए हैं. वो पाकिस्तानी बारे बात. इवन यूरोप में अभी मैं लास्ट मंथ इटली में था, बहुत पाकिस्तानी. तो आप अमेरिका वगैरह के US में ऑफिस खोलने का नहीं सोच रहे हैं? नहीं, अभी वहाँ पे ऑफिस खोलने का नहीं सोच रहे हैं हम, क्योंकि देखिए ऑफिस होता है रेगुलेटरी लाइसेंस लेना, इसमें एक्सपेंडिचर बहुत करना होता है. अभी आपको मालूम है कि हमें तो FDI चाहिए, तो इट्स नॉट द राइट टाइम कि हम पाकिस्तान से पैसे कमा के दूसरे मुल्कों में भी लगाएं. वी वांट टू रिटेन आवर रिजर्व्स एंड बैलेंसेस इन पाकिस्तान. तो उस लिहाज से आई डोंट थिंक इट्स द राइट टाइम फॉर अस टू गो इन्वेस्ट इन US या लंदन या कहीं और. ये फिर हम पाकिस्तानी रुपए डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर लगा रहे होंगे, जो एक इकनॉमिकली अभी बेहतरीन चीज़ नहीं है. हाउएवर वेयर वी आर वर्किंग ऑन इसकी, जिसमें का दुबई ऑफिस को एक एज अ बेंचमार्क लेके या फिर सिर्फ पाकिस्तानी को लेके कि वी मेक प्रोडक्ट्स विच आर सो फीजिबल एंड बेटर, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं कि उनको अट्रैक्ट करें कि दे कम एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स. मैंने एक स्टेट बैंक के साथ भी एक मीटिंग रखी थी मैंने कुछ महीने पहले कि जी हमें अलाउ किया जाए कि हम डॉलर में पॉलिसी बेच सकें. उससे फिर ये अच्छा, दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, वो जो मुझे आज तक नहीं समझ में आया ड्यू टू लेक ऑफ माई नॉलेज एंड एजुकेशन, ये जो इस्लामिक और नॉन इस्लामिक इंश्योरेंस है, ये हमारा मौलाना साहब जो है वो हमें बड़ा चक्कर देता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता, ये गोरख धंधा, ये इस्लामिक और नॉन इस्लामिक इंश्योरेंस क्या चीज़ है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट. बहुत लोग हैं जो बहुत बेहतर जानते होंगे. प्रिंसिपली इंश्योरेंस क्या है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे. एग्जैक्टली, वो जो आपने पहले वाली बात की. हाँ, कि जी प्रिंसिपली इंश्योरेंस है क्या. कि जी 4 लोग बैठे हैं, एक मोहल्ले में लोग हैं, वो सोचते हैं कि जी हम सबके बच्चे हैं, अगर किसी एक को कोई मर्ज़ हो जाए या बीमारी हो जाए और एक ख़ानदान को सपोर्ट करने के लिए बहुत मुश्किल होगा, तो अगर वो बोलते हैं जी हर साल हम कुछ पैसे एक पूल में जमा करते रहते हैं कि खुदा ना खासा 50 फैमिलीज हैं, सेविंग्स हैं, और अगर 50 फैमिलीज़ के बीच में किसी एक बच्चे को कुछ मर्ज़ हो गया तो उस पूल से पैसे लेंगे ताकि उस ख़ानदान पे बोझ ना बने. दैट इज़ इंश्योरेंस. आपने पूल की सेविंग्स, और जब कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो सेविंग से यू हैव एक्सेस टू इट. तो हेल्थ में तो जी सूद के तो नाम ही नहीं आता है. हेल्थ प्रोटेक्शन जब हम बात करते हैं वो तो है ही कि जब आपको, जैसे हम कैंसर प्रोटेक्शन दे रहे हैं, अगर किसी को
कैंसर डायग्नोज हो जाए तो वी आर पेइंग टू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. राइट. सो आई थिंक वी शुड हैव एन ओपन माइंड टू दैट. दूसरी चीज़ ये स्टेट लाइफ थोड़ा मुख्तलिफ है. स्टेट लाइफ आपने ख़ुद जैसे बात की, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब ये इस्टेब्लिश किया था 1972 में, लाइनों के नीचे एक वाहिद कंपनी मेरे ख़्याल से पूरी दुनिया में कि जो हम प्रॉफिट बनाते हैं, हम सूद की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं. वो प्रॉफिट 97.5% उसका प्रॉफिट पॉलिसी होल्डर को वापस जाता है, और हमारा जो शेयर होल्डर है वो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसको हम सिर्फ 2.5% देते हैं. तो जो हम कमाते भी हैं वो सारा हम पॉलिसी होल्डर को वापस देते हैं. सो दैट इज़, इसमें सूद की तो बात आती नहीं है. ये पॉलिसी जो इंश्योरेंस की हमारी है, इसको कहते ही पूरी दुनिया में कहते हैं विद प्रॉफिट्स पॉलिसी, कि जो प्रॉफिट कंपनी कमा रही है वो प्रॉफिट पॉलिसी होल्डर को वापस मिल रहा है. हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स जैसे आपने बात की, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनको ज़्यादा मालूम होता है. तो सिर्फ जो अगर किसी को कन्फ्यूजन है तभी भी है कि क्या हलाल है क्या हराम है, तो स्टेट लाइफ हैज़ ए तकफ़ुल लाइन. वो आपने रिलीजियस स्कॉलर्स का वहाँ पे जी, हायरिंग, उसमें हमारे पास मुफ्ती भी हायर हैं जो स्टेट लाइफ को एडवाइस करते हैं. जो हम पॉलिसी बनाते हैं उसकी इन्वेस्टमेंट्स कैसी हो रही हैं, क्या हो रही हैं, वो सब उस प्रोसेस के मुताबिक होता है. हमारे पॉलिसीज़ आर अप्रूव्ड बाय मुफ्ती कि हाँ जी दिस इज़ ऑल इस्लामिक. और ऑफ कोर्स SSCP की रिक्वायरमेंट्स भी हम पूरी कंप्लीट करते हैं. सर अब आखिर में आप ये बताएं कि इस वक्त आपके पास कौन से प्लान हैं जो आप 2023 एंड 2024 में एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या आप वैल्यू ऐड करने जा रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी में, और ख़ास तौर पे जो आपका कस्टमर है उसको क्या बेनिफिट देंगे? देखिए जी, आपने जो बोला कि मेन चीज़ें जो हम काम कर रहे हैं, हेल्थ प्रोटेक्शन फॉर मी. देखिए ना, किसी भी मुल्क में वैल्यू ऐड करने के लिए एजुकेशन एंड हेल्थ आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. यहाँ पे एक क्लियर काम जो हम कर सकते हैं वो है हेल्थ प्रोटेक्शन पे. अब हेल्थ प्रोटेक्शन पे जी हमारे पिछले साल ही नवीद कमर साहब ने ही इनाग्रेट किया था जुलाई में डेटा सेंटर. इट इज़ द अप टू स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर हमने इस्लामाबाद में लॉन्च किया. इससे हमारे 1200 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं इम्पैनल्ड. लाइव डेटा हमारे पास आता है कि जी कौन कहाँ किस हॉस्पिटल में किस एरिया में जा रहा है. उसके ऊपर फिर ये भी है कि वी डेवलपिंग ए हेल्थ डेटा बेस है. उससे फिर ये भी है कि जी इतना बड़ा अगर प्रोग्राम हम चलाते हैं, 1200 लोगों का जैसे हेल्थ कार्ड है, और हम खुद कॉर्पोरेट हेल्थ में जा रहे हैं कि जी वी कम्प्लीटली ब्रेक द कनेक्शन बिटवीन द लोकल हॉस्पिटल और जहाँ पे क्लेम्स पेमेंट्स और पेशेंट और डिटेल्स जहाँ पे देखी जा रही हैं, ताकि यहाँ पे गेट कीपिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये सब हम डिजिटली ट्रांसफ़र करते हैं, कोई पेपर वर्क है ही नहीं. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और इसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं फॉर हेल्थ ऑप्शंस अक्रॉस पाकिस्तान. हमारी बिस्प से भी बातें चल रही हैं, जिनकी जो 9 मिलियन बिस्प बेनिफिशरीज हैं. ये कोई प्रोविंशियल भी कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी के साथ भी मिलकर कोई कार्ड बना रहे हैं आप? जी, तो ये वो 2-3 बातें चल रही हैं. हमारी फेडरल मिनिस्टर्स जो कम्युनिकेशंस की उनके साथ भी बात रिसेंटली हुई है ऑन समथिंग फॉर मीडिया पर्सनल, उनके लिए हेल्थ कार्ड. हमारे बिस्प जो है 90 लाख बेनिफिशरीज़ हैं, वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बात चल रही है हमारी. एंड देन जैसे आपने पहले कहा ना, सिर्फ रियासत क्यों, ये तो चलें फेडरल इदारे हैं. वी आर कनेक्टेड विद, हमने पाक स्टेट लाइफ वाज द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च अ ग्रुप डिजिटल प्रोडक्ट. छोटी पॉलिसीज़ जैसे आपका बाइकिया है, TCS है, उसके आपने देखेंगे राइडर्स होते हैं, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती. स्टेट लाइफ ने डिजिटल लॉन्च किया कि उनके ऐप पे आप बटन दबाएं और यू आर प्रोटेक्टेड स्ट्रेट अवे. और इस पर हमने तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा हमने वो पेमेंट्स भी की हुई हैं टू बेनिफिशरीज. छोटे छोटे जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो जो हमारा जो गिग वर्कर है उसको भी प्रोटेक्शन मिले. नाउ अब जो अंदर वी आर एक्सपैंडिंग ऑन दीज पार्टनरशिप्स. जैसे आपने फैमिली फीमेल प्रोटेक्शन की बात की, उड़ान इज़ अ वेरी विमेन सेंट्रिक फीमेल एम्पावरमेंट फाइनेंशियल इनेबलमेंट स्टार्टअप प्लेटफॉर्म. उसके साथ वी आर इन कॉन्वर्सेशंस
to introduce something जो financial empowerment के साथ health protection भी आए. So we're going to expand quite a lot on the health protection side. हमारी जो savings products हैं उसको market it better. इससे सबसे पहली चीज़ आपका आखिरी सवाल था on the economy के लिए हम क्या करेंगे? Profit target. जी? Profit target. Profit targets जी, now we're growing so massively mashallah कि my target is to surpass any target that the board sets. आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुएब साहब, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। हमारी कोशिश ये है कि हम मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के मुख्तलिफ़ कॉर्पोरेट CEOs का इंट्रोड्यूस भी करें, किसी तरह से पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर बना सकें। अब उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि कंट्रीब्यूशन, वो जो हम हमेशा बात कर रहे होते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो एक परिंदा अपनी चोंच में एक कतरा पानी का लेके जा रहा। लोगों ने कहा जी कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं अल्लाह के नेक बंदे को आग में डाला गया है तो लिहाजा उसको मैं आग बचाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा एक कतरे से क्या होगा? उन्होंने कहा नहीं, एक कतरे से कुछ नहीं होगा, मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ। हम सब लोग जब अपने हिस्से का काम करेंगे तो ये पाकिस्तान तरक्की करेगा। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।